کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں درود اور سلام دونوں ایک ہی چیز تو ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ دونوں درود اور سلام ایک ہی چیز ہے. حالانکہ درود الگ ہے، سلام الگ. یہ بھی دماغ میں رکھیے گا، درود الگ ہے، سلام الگ ہے. اور ایک ہی آیت میں اللہ نے دونوں کا حکم دیا ہے. درود کا بھی حکم دیا ہے، سلام کا بھی حکم دیا ہے. جو آیت ہم اور آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو. اس میں درود کا بھی حکم ہے، سلام کا بھی حکم ہے. عربی گرامر کے بھی اعتبار سے دیکھا جائے تو معنی بالکل ثابت ہوتا ہے کہ عربی گرامر کے اعتبار سے جب الصلاح کا صلہ علی آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے درود بھیجنا، درود پڑھنا. اور جب التسلیم کا صلہ علی آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے سلام پڑھنا. اب اس آیت میں اللہ نے الصلاۃ علی بھی فرمایا ہے، التسلیم علی بھی فرمایا ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے میرے نبی پر درود بھی پڑھو، میرے نبی پر سلام بھی پڑھو. اب پھر یہیں پہ ایک بات اور قابل توجہ ہے، نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں سلام بھی پڑھتے ہیں، نماز میں درود بھی پڑھتے ہیں. اور ایک بات اور ثابت ہوتی ہے، ایک اور بات یہاں سمجھ لیں کہ جب ہم سلام پڑھتے ہیں نماز میں، جب ہم سلام پڑھتے ہیں نماز میں تو ہاں عقیدہ بھی ہمارا یہ ہونا چاہیے، عقیدہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں اپنی مسجد میں، سلام پڑھ رہے ہیں اپنی محفل میں، سلام پڑھ رہے ہیں اپنے گھر میں، سلام پڑھ رہے ہیں اپنی محفلوں میں، سلام پڑھ رہے ہیں اپنے جلسوں میں. پڑھتے تو یہاں ہیں لیکن سن مصطفیٰ رہے ہیں، دیکھ مصطفیٰ رہے ہیں، سماعت مصطفیٰ فرما رہے ہیں. اس کی بھی دلیل اسی سلام کے اندر ہے. جب بندہ نماز میں نبی پر سلام پڑھتا ہے تو ساتھ میں اپنا عقیدہ بھی پیش کرتا. جیسے تحیات جب آپ پڑھتے، تشہد جب آپ پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. پڑھتے نہیں پڑھتے؟ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی تو اپنا عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں. جو اس میں کہتے ہیں اے نبی آپ پر سلام، السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام، علیکہ آپ پر سلام. تو علیکہ میں جو کاف ہے علا الگ ہے، کاف الگ ہے. یہ کاف ضمیر خطاب ہے، یہ علا حرف جار ہے. عربی گرامر سے آپ نہیں سمجھیں گے لیکن یہ سمجھیں علا الگ ہے، کاف الگ ہے. لیکن کاف اور کو جب ملایا گیا تو علیکہ ہوا. اب کاف ضمیر خطاب ہے، کاف ضمیر خطاب ہے. اور جب کاف ضمیر خطاب ہے اور یہ خطاب مؤنث سے نہیں مذکر سے ہو رہا ہے، یعنی یہ خطاب نبیوں کے امام سے ہے، یہ ہم سلام نبیوں کے امام پہ پیش کر رہے ہیں. تو کاف ضمیر خطاب ہے. علامہ اشتیاق حسین صاحب قبلہ مصباحی تشریف فرما ہے، مولانا ثقلین صاحب ہیں، حافظ ریاض الدین صاحب ہیں، مولانا انصاف ہیں اور دیگر علماء یہاں تشریف فرما ہے. یہ کاف ضمیر خطاب ہے. کاف ضمیر خطاب اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے یعنی جو مخاطب ہے وہ سامنے موجود ہو، اس کے لیے کاف ضمیر کا استعمال ہوتا ہے، ضمیر خطاب کا استعمال کیا جاتا ہے. اب ہم علیکہ کہہ کے اپنا عقیدہ بھی ثابت کرتے ہیں، اپنا عقیدہ بھی پیش کرتے ہیں، اپنا ایمان بھی پیش کرتے ہیں. علیکہ کہہ کر یہ باور کراتے ہیں سنو یہ کاف ضمیر خطاب ہے، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو موجود ہو. اگر کان ہے تو سن بھی لے گا، آنکھیں ہیں دیکھتا بھی ہوگا. اب زبان پڑھ کر علیکہ کہہ کر یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ جس نبی پر، جس مصطفیٰ پر سلام بھیج رہے ہیں وہ مصطفیٰ موجود بھی ہے، وہ مصطفیٰ سن بھی رہا ہے، وہ مصطفیٰ دیکھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت اچھے ہیں. اور یہی پہ ایک بات اور سماعت کر لیں. آج ہم جب کہیں پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد اٹھ جاتا ہے، کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. مارے جانا بے اس سے کیا لینا دے. ہم نبی والے ہیں، اپنے نبی پر سلام پڑھتے ہیں. تو ابلیس والا بن جا، ہم سے کوئی مطلب نہیں. تو اپنا راستہ جہنم میں بنائے گا.
ہم کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ تو نبی کا غدار کہتا ہے یہ یا کہہ کے کیوں چلاتے ہیں؟ یعنی یا کا مطلب ہوتا اے، کیا کہتے ہیں؟ اے، یہ یا حرف ندا ہے عربی کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ یا حرف ندا، یعنی وہ حرف جس کے ذریعے کسی کو آواز دی جائے، کسی کو آواز دی جائے، اور یا اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو زندہ ہو، جو موجود ہو، جو سن رہا ہو یا دیکھ رہا ہو، اس کے لیے یا، لیکن خاص کر کے جو سن رہا ہے اس کے لیے یا کا استعمال ہوتا ہے۔ اور سنے گا کون؟ جو زندہ ہوگا وہی نہ سنے گا، جو زندہ ہوگا وہی نہ سنے گا، اسی کے لیے یا استعمال ہوتا ہے۔ تو نبی کے غداروں کا کلیجہ اس لیے پھٹتا ہے، یہ دیکھو نبی کو زندہ مانتے ہیں، ہم نے کہا الحمدللہ ہم مانتے ہیں، نبی کو یہ موجود مانتے ہیں، ہم نے کہا الحمدللہ ہم نبی کو موجود مانتے ہیں۔ اسی طرح سے اسکول میں ایک تھا نبی کا غدار اور بچوں کو پڑھا رہا تھا، اس میں سارے کے سارے ہر عقیدے کے بچے پڑھ رہے تھے۔ اس ماسٹر نے کہا، اس پڑھانے والے نے کہا بچوں یہ بتاؤ، کہا جی سر بتائیں کیا بات ہے، کہا یہ بتاؤ میں موجود ہوں یا غائب ہوں، میں موجود ہوں یا غائب ہوں؟ تو سارے بچوں نے کہا سر آپ موجود ہیں، اسی لیے تو نظر آ رہے ہیں، اسی لیے تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کہا اچھا یہ بات سمجھ گئے؟ سارے بچوں نے کہا ہاں ہم سمجھ گئے۔ کہا کیا سمجھے؟ کہا سر آپ موجود ہیں اس لیے نظر آ رہے ہیں۔ کہا اگر میں غائب ہوتا تو؟ کہا آپ نظر نہ آتے۔ کہا حاضر ہوں اس لیے نظر آ رہا ہوں۔ سارے بچوں نے کہا ہاں نظر آ رہے ہیں۔ پتا چلا آپ موجود ہیں، حاضر ہیں تو نظر آ رہے ہیں۔ تو اس نے فوراً اپنا ایک اور حربہ استعمال کیا، کہا بچوں بتاؤ سنی کہتے ہیں کہ نبی موجود ہیں، کہا نبی موجود ہیں، تو بتاؤ اگر نبی موجود ہوتے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر نبی موجود ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو اسی میں ایک ٹی ٹی ایس کا بچہ بھی تھا، ٹی ٹی ایس کا بچہ بھی تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہا سر 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 سر، کہا کہو کیا بات؟ کہا سر لگ رہا آپ پاگل ہو، سر آپ پاگل ہو۔ اور ناراض کہیں کہ میں پاگل دکھ رہا ہوں؟ اگر میں پاگل ہوتا تو یہاں پڑھاتا تمہیں، اگر میں پاگل ہوتا تجھے ٹیچنگ کرتا، اگر میں پاگل ہوتا تو پڑھاتا تجھے۔ کہا نہیں سر آپ پاگل ہو۔ کہا کیسے کہہ دیا میں پاگل ہوں؟ کہا آپ کے پاس دماغ نہیں ہے۔ کہا آپ کے پاس دماغ نہیں ہے۔ کہا کیا بات کرتے ہو؟ اگر دماغ نہیں رہتا تو میں یہاں آتا کیسے؟ کہا سر آپ ہی تو کہہ رہے ہیں، آپ ہی کی باتوں کا میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں اگر نبی موجود ہیں تو نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ جس طرح آپ موجود ہیں تو نظر آ رہے ہیں، دماغ نبی موجود ہیں تو نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کہا ہم نے کہا تو اس بچے نے کہا سر یہ بھی بتائیں اگر آپ کے پاس دماغ ہے، آپ کہہ رہے دماغ ہے لیکن دماغ ہے تو ہے کہاں؟ نظر آ رہا ہے، دکھاؤ دکھاؤ، کہاں دماغ؟ کہاں دماغ؟ اب وہ تھوڑے دیر کے لیے سب پتہ ہے لیکن فوراً جواب دیا، کہا سنو او بچے، ارے دماغ ہے لیکن پردے میں ہے، دماغ ہے لیکن پردے میں ہے۔ بچے نے کہا نادان تیرا دماغ تیرے پاس ہے اور تو کہہ رہا ہے دیکھا نہیں جا سکتا، پردے میں ہے تو سن میرے مصطفیٰ بھی موجود ہے لیکن میرا نبی پردے میں ہے، لیکن دیکھنے والے دماغ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے والے مصطفیٰ کو بھی دیکھنے والے مصطفیٰ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کہو گے مولانا کیسے دیکھا جائے؟ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھیجا نظر آتا ہی نہیں آتا، بھیجا نظر آتا نہیں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہاں نظر آتا، کیسے؟ جب مشین میں ڈال دیا جاتا ہے تب تو بھیجا بھی نظر آ جاتا۔ دماغ کی گدی بھی دیکھ لیتے ہیں، دیکھتے نہیں دیکھتے ہیں؟ آج مشینیں تو ایسی سی نس نس کو بتا دے کیا ہے، نس نس کو بتا دے کیا ہے، لیکن میرے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا بھی موجود ہیں، پردے میں ہے۔ ارے یہ تو ہمارا مقدر ہے، ہماری قسمت میں ہے۔ اگر آقا کا دیدار ہو جائے تو ہم مومنوں کی معراج، ہم مومنوں کی معراج ہو جائے، تب تک ایسے ایسے بکلول باتیں کرتے ہیں سب، دماغ سمجھ لیجئے ہل جاتا ہے۔ کہتے ہیں چلو 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 ٹھیک ہے، اگر تم نبی کو موجود مانتے ہو، حاضر مانتے ہو، تو پھر مصلی امامت پہ کیوں جاتے ہو؟ یہ بھی باتیں صحیح نہیں ہے۔ جب نبی موجود ہے تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مصلی امامت پہ پہنچ گئے؟
जब नबी मौजूद है तो मुसल्ला खाली रखो ना। हमने कहा क्यों? भाई नबी मौजूद, नबी के सामने तुम जाओगे नमाज पढ़ाने, तुम जाओगे मुसल्ले इमामत पे। हमने कहा जाहिल के जाहिल रहोगे, सुधरोगे नहीं। फतवा जाहिर पे लगता है, बातिन पर फतवा नहीं लगता है। कहा क्यों? हमने कहा बता तेरे बदन में नापाकी मौजूद है कि नहीं है? नापाकी मौजूद है कि नहीं है? कहा मौजूद है। कहा हमने जैसे कहा पेट में बहुत सी गलाजत है, पेट में बहुत सी चीजें हैं जो नापाक। हमने कहा लेकिन अगर तू पाक है तो तुझे नापाक कहा जाएगा, पाक कहा जाएगा? पाक कहा जाऊंगा। हमने कहा क्यों? तेरे पेट में तो नापाकी मौजूद है। तो कहा नहीं, वो जाहिर हो जाए, बाहर निकले तब ना, वो तो अंदर पर्दे में है। मतलब ये कि फतवा जो लगता है वो जाहिर पर लगता है, बातिन पर फतवा नहीं लगता है। कुछ खास बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज के भी दौर में बहुत से नबी के गद्दार ओल पोल बक रहे हैं, ओल पोल बक करके हमारा और आपका ईमान बर्बाद कर देते हैं। तो जो या है, या नबी सलाम अलैका, या कहने से कहते हैं नबी को जिंदा मान रहे हो, नबी को मौजूद मान रहे हो। हमने कहा सुनो यार, अब हम जब कब्रिस्तान जाते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? अरे आपसे कुछ चंदा वंदा नहीं मांग रहा, कहते हैं सलाम करते हैं। क्या करते हैं? और कहते क्या? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, यही ना कहते हैं? अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर, यानी ऐ कब्र वालो, वहां भी या है, ऐ कब्र वालो आप पर सलाम, ऐ कब्र वालो आप पर सलाम। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों, जब तुम कब्रिस्तान जाते हो, कब्र वालों को सलाम करते हो, तो कब्र वाले तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं। अब सुनिए, जवाब कौन देगा? जो सुनेगा, जो सुनेगा। तो जब कब्र वाले सलाम करने वाले का जवाब देते हैं, सलाम सुनते भी हैं, तो जब आम मोमिनों का ये हाल है, तो नबियों के ईमान का हाल क्या होगा, अल्लाह के महबूब का हाल क्या होगा। इसीलिए तो शायर कहते हैं हम यहाँ से पढ़ें वो वहाँ से सुने, हम यहाँ से पढ़ें वो वहाँ से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम।